إنك أنت العليم الحكيم۔ ابھی ہم نے اللہ کی توفیق سے سورہ طٰہٰ 16واں پارہ اس کی آخری چند آیات کی تلاوت سنی ہے۔ اس میں اللہ تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حکم دیا ہے اور پھر اس حکم کے ساتھ اس سے جڑا ہوا ایک فائدہ، اس کا ایک ثمرہ اور فیض بھی بیان فرمایا ہے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے اہل خانہ کو، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور اس پر بہت زیادہ صبر اختیار کیجئے۔ ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل خانہ کو نماز کی ادائیگی کا حکم دیا گیا اور پھر اس پر صبر کرنے کا، جمے رہنے کا، ڈٹے رہنے کا حکم ہوا۔ اس میں میرے آپ کے لیے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ عام طور پر عربی زبان میں جو لفظ ہے وَاصْبِرْ ہوتا ہے کہ صبر کرو، لیکن اس میں ایک لفظ طا کا اضافہ ہوا تو عربی زبان میں قاعدہ ہے کہ جس طرح الفاظ میں، حروف میں اضافہ ہوگا اسی قدر معنی میں اضافہ اور زیادتی ہوگی۔ تو وَاصْطَبِرْ کا مطلب ہوا کہ عام صبر نہیں، بہت زیادہ صبر، اگر دل نہیں بھی مانتا پھر بھی صبر، اور اتنا صبر کہ انسان اللہ کے بیان کردہ صبر کا یہ جو معیار ہے اس پر پورا اترنے کی کوشش کرے۔ تو کیا مطلب ہوا؟ حکم دے گھر والوں کو نماز کا اور اس پر انتہائی زیادہ صبر کرے۔ مراد اس سے یہ کہ اس حکم پر ڈٹے رہیے۔ اس حکم میں زمانے، گرم سرد، مشکل، آسانی، اس کی وجہ سے کوئی آپ کے پایہ استقلال میں لغزش نہ آنے پائے۔ اور یہ بھی مراد ہو سکتا ہے واللہ اعلم کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے رہیے، اور جو کوئی آپ کی بات تسلیم نہیں کرتا، نہیں مانتا، تو آپ اس کے تسلیم نہ کرنے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اللہ کی طرف سے اس حکم کو دینے میں جاری و ساری رہیے۔ یہاں میرے لیے، آپ کے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس بات سے ہمیشہ محفوظ رکھے اور اس امتحان میں ہمیشہ کامیاب کرے کہ بہت سے لوگ خود تو نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت کے نمازی ہیں، اول صف کے نمازی ہیں، با جماعت نماز کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن گھر والوں کو کبھی دعوت دے دی، کبھی نہ دی، اور بعض تو ایسے بھی ہیں کہ مدت مدید سے، لمبے عرصے سے گھر والوں کو نماز کی طرف بلانا، بچوں کو مسجد میں لے کر آنا، اس بات کو لمبے عرصے سے چھوڑ چکے ہیں، اور کہا جائے، بتایا جائے تو یہی کہ مانتے ہی نہیں میری، تو میں نے کہنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ یاد رکھیے، صرف اپنی اور آپ کی نصیحت کے لیے، کہ جس طرح میں، آپ اپنی نمازوں کی ذمہ دار ہیں، اللہ کے ہاں جواب دہ ہیں، اسی طرح
ہمارے اہل و عیال جو ہماری کفالت میں ہیں، ہمارے ہاں موجود ہیں، انہیں بھی نماز کی ادائیگی کا اپنی استطاعت کے مطابق پورا حکم دینا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد وہ بات مانے نہ مانے، انشاءاللہ امید ہے کہ اس کے متعلق ہم سے سوال اور ہمارا مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ ہم انہیں کہیں ہی نہ، یا کسی وقت کہیں کسی وقت چھوڑ دیں، یا یہ کہ کچھ عرصہ پہلے کہا مکمل طور پر انہیں کہنا چھوڑ چکے، تو یہ اللہ کے ہاں جواب دہی کا بہت زیادہ ہمارے لیے سامان پیدا کرے گا۔ اور اللہ کی توفیق سے یہ دیکھا گیا ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کے گھروں میں اسی بات کو جاری و ساری فرمائے کہ والدین گھر میں بڑے اگر نماز کا حکم دیتے رہیں، اس کا پرچارک کرتے رہیں، اعلان کرتے رہیں، پیار کے ساتھ، حکمت کے ساتھ گھروں میں جس طرح معاملات طے کیے جاتے ہیں اس طرح، تو اللہ کی توفیق سے ایک نہ ایک وقت بچے اللہ کی توفیق سے ضرور نماز کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے، لیکن اس کے لیے بہت زیادہ صبر، بہت زیادہ ہمت اور بہت زیادہ اپنے نفس کے ساتھ لڑنا پڑتا ہے۔ جس طرح ہم اپنی دنیاوی کاموں کے لیے محنت کرتے ہیں، سال ہر سال، 5 سال، 10 سال، 20 سال ایک ایک کام کے لیے محنت کرتے، ناکام ہوتے پھر محنت کرتے، ناکام ہوتے پھر محنت کرتے، تو یہ معاملہ اس سے کہیں زیادہ ضروری، اور اس پر اللہ کے فضل و کرم سے ہماری نجات کا دار و مدار ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا، لا نسألک رزقا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، نحن نرزقک، ہم ہیں آپ کو رزق عطا کرنے والے، والعاقبۃ للتقوی، اور عاقبت جو ہے، اچھا انجام جو ہے، وہ متقی لوگوں کے لیے ہے۔ کیا معلوم ہوا کہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے نماز کی ادائیگی میں رزق کی فراخی بھی رکھ چھوڑی ہے۔ جو لوگ بہانہ کرتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھی تو میرے رزق میں فرق پڑے گا، میں نے نماز پڑھی تو میری دکانداری متاثر ہوگی، میں نے نماز پڑھی تو کاروبار پر زد پڑے گی، میں نے نماز پڑھی تو میرے کمانے کا اتنا حصہ، اتنا وقت جو ہے وہ باذ اللہ ضائع ہو جائے گا۔ وہ جان لیں کہ اللہ ہم سے رزق نہیں مانگ رہے نماز کی ادائیگی کی صورت میں، بلکہ وہ خود اپنے فضل و کرم سے ہمیں رزق عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ عام تجربے کی بات ہے، بہت سے لوگ اس بات کا تجربہ کرتے ہیں کہ رزق کی ادائیگی میں، رزق کے حصول میں اللہ کی توفیق سے نماز کی ادائیگی کا کتنا بڑا حصہ ہے۔ بہت سے لوگ کاروبار کرنے والے خود بتاتے ہیں، اور یہ بات احادیث سے، قرآن و سنت سے ثابت، اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں، لیکن ہم چونکہ عام لوگوں کی طرف زیادہ دیکھتے ہیں، ان کے تجربات کیا ہیں، انہیں اس بات کا فائدہ ہوا نہیں ہوا، وہ خود بتاتے ہیں کہ نماز کی ادائیگی کی وجہ سے اللہ کے فضل و کرم سے ان کے کاروبار میں اتنا فرق پڑا، اتنی برکت اللہ کی طرف سے آئی کہ وہ بیان کرنے سے قاصر ہے۔ اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اس میں شک و شبہ کی رتی برابر کوئی گنجائش نہیں۔ ہاں، اگر کام کرنے کے بعد بھی ہم وہ فائدہ حاصل نہیں کر پاتے تو ہم اپنے کام پر دوبارہ غور کریں کہ اس میں کہاں خلل ہے اور اس میں کہاں خرابی ہے، یا کسی آزمائش، حکمت، امتحان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے فیض کو، فائدے کو ہم سے مؤخر کر رہے ہیں۔ تو بھائیو، دوستو، بزرگوں، گھروں میں نمازوں کے حکم کو عام کریں،
نمازوں کے پرچار کو عام کرے اور خود جہاں مسجدوں میں آئیں وہاں گھروں میں جو میل بچے بڑے موجود ہیں انہیں اپنے ساتھ لے کر آنے کی کوشش کریں، اور جو خواتین گھروں میں موجود ہیں انہیں بھی اسی پابندی کے ساتھ نماز کی ادائیگی کا حکم دیں جس طرح کہ ہمارا رب ہم سے چاہتا ہے۔ پھر دیکھیں کہ ہمارے رب کی رحمتیں برکتیں کس طرح ہم پر قطار در قطار اترتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں صحیح معنوں میں اس آیت کریمہ کا مصداق بنائے، ہمیں خود بھی نمازوں کو باجماعت مسجدوں میں آ کر اخلاص کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گھر والوں کو بھی اس بات کا پابند بنائے۔ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے نماز کی ادائیگی کے جو بھی فوائد دنیا آخرت میں موجود ہیں ان سے ہمیں محروم نہ کرے، اس سے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ضرور فیض یاب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری بیماریوں پریشانیوں کو دور فرمائے، آنے والے مصائب سے آنے والی مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، جن آفات میں مشکلات میں بیماریوں میں ہم پھنس چکے ہیں ان سے ہمیں مکمل طور پر نجات عطا فرمائے۔ رب العالمین ہماری تمام فریاد و التجاؤ کو قبول فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين